ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ یہ تھے جناب انجینئر محمد علی مرزا، جس کی گفتگو آپ نے سن لی کہ وہ انبیاء کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں اور اولیاء کرام کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم 3 پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلا پوائنٹ، انجینئر محمد علی مرزا ان عظیم ہستیوں کے بارے میں اس طرح کی زبان کیوں استعمال کر رہے ہیں، تمام علماء سے اس نے ایک الگ راستہ کیوں اختیار کیا ہے، اور بعض اوقات تو قرآن و حدیث کی اس طرح کی تشریح کرتے ہیں جس کا کوئی نہ سر ہوتا ہے اور نہ پیر۔ دوسرا پوائنٹ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس کا جو جملہ ہے جو آپ نے ابھی سن لیا وہ ٹیکنیکلی غلط کیوں ہے، خود اس کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ میں ایک بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں۔ تیسرا، انبیاء کرام کے بارے میں، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے بارے میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ شیء کوئی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں قرآنی آیات کیا کہہ رہے ہیں، تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے، انجینئر محمد علی مرزا نے اس طرح کی زبان جو استعمال کر رہے ہیں یا سب سے الگ ایک قرآن و حدیث کی تشریح کر رہے ہیں، اس کی ایک وجہ تو اس کی بیوقوفی ہے، میں معذرت کے ساتھ، کہ وہ اس طرح کی تشریحات کرتے ہیں کہ یعنی بالکل ایک غلط، جو بالکل ٹیکنیکلی تو بالکل غلط ہوتے ہیں، نہ وہ قواعد کے اعتبار سے صحیح ہوتے ہیں اور نہ مفہوم کے اعتبار سے۔ اس کی ایک وجہ تو اس کی بیوقوفی ہے جو سمپل سی بات ہے۔ دوسری جو وجہ ہے وہ اس کی شہرت۔ بعض اوقات انسان شہرت کی خاطر بہت سی چیزوں کو مسخ کر جاتا ہے، بہت سی چیزوں کی حقیقت کو چینج کر سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے اردو میں ایک مشہور شعر سنا ہوگا، ہم طالب شہرت ہے ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ تو بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ یہ شعر جو ہے یہ مرزا کے اوپر ہی فٹ آتا ہے۔ دوسری جو یہاں پہ اس نے گفتگو کی ہے اس میں ٹیکنیکل غلطی کیا ہے؟ آیا واقعی توحید کا مطلب یہ ہے جو بیان کر رہے ہیں؟ یہاں پہ جو وہ کرے کہ اللہ کے سوا یہ باقی جو مطلب جو جتنی بھی ہستیاں ہے وہ شیء کوئی نہیں ہے، یہاں پہ وہ غلطی کیا کر رہے ہیں؟ وہ اصل میں خالق کو مخلوق کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، جو بات خود ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ خالق کو مخلوق کے ساتھ کمپیریزن جو ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر بالفرض انجینئر کے اس فارمولے کے مطابق اگر ہم خالق کو مخلوق کے ساتھ کمپیئر کریں تو پھر جملہ یوں بنے گا کہ اللہ کے مقابلے میں انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کا کوئی مقام نہیں ہے۔ پیر بھی اس طرح کی زبان جو وہ کہہ رہے ہیں کہ شیء کوئی نہیں ہے، وہ بالکل پیر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم مطلب خالق کو مخلوق کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہے تو پھر لفظ بولیں گے کہ اللہ کے مقابلے میں، لیکن پھر بھی یہ غلط ہے کیونکہ خالق کا مخلوق کے ساتھ کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے۔ کب مطلب یعنی خالق کا ایک اپنا مقام ہے، مخلوق کا اپنا ہے، خالق کے مقابلے مخلوق تو مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ تو وہ اصل میں خالق کو جو انڈائریکٹلی اس کو خود پتہ نہیں چل رہا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن وہ بس وہ کہہ رہے ہیں، صرف وہ خالق کو اصل میں مخلوق کے ساتھ کمپیئر کر کے یہ غلطی کر رہے ہیں۔ اور تیسری جو وجہ ہے اور تیسرا جو پوائنٹ ہے جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آیا انبیاء کرام کے بارے میں جو اس نے زبان استعمال کی ہے وہ قرآن حدیث کے مطابق ٹھیک ہے؟ جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام کے بارے میں جس کا کوئی شیء نہیں ہے، نعوذ باللہ، انبیاء کرام وہ ہستیاں ہے جس کے بارے میں قرآن اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرے۔ اللہ نے اتنا مقام دیا، اور جب فرشتوں اور آدم علیہ السلام دونوں سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا تو اس میں بھی فرشتے عاجز آ گئے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے تمام چیزوں کے نام جو ہے وہ آدم کو سکھلائے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے آدم کو حکم دیا
کہ تو اور تمہاری زوجہ اس جنت میں رہا کرو اور جتنا چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم بھی ان لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اتنا مقام دیا۔ اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، کہ اور رسول جو کچھ تمہیں دے دے اس سے لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، بڑا عذاب دینے والا ہے، شدید العقاب۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رسول کے اطاعت کیا کرو، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رحم کرنے کی جو کسوٹی ہے وہ رسول کی اطاعت کو قرار دیا ہے، جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیء کوئی نہیں ہے۔ اور ایک جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت رکھیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو اتنا مقام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ سے محبت رکھیں گے تو اس صورت میں رکھیں گے کہ آپ اس نبی کی پیروی شروع کریں، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک ٹیکنیکل چیز سمجھے کہ اللہ نے اس نبی کو جو مقام دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کی بات کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا نبی کی پیروی میں رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام دیا ہے، یہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات میں ایک طرح سے نبی کا جو حکم ہے وہ برابر کر دیا ہے۔ تو اب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی مقام کو تو ہم گرا کے نبی کے پاس تو نہیں لے کر آ سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کا مقام اٹھا کر یعنی اپنے احکامات تک ان کو اتنا وہ دیا کہ یعنی جو حکم اللہ کا ہے وہ ایک طرح سے اللہ نے حکم دیا کہ وہ نبی کا بھی ہے، یعنی نبی کی بات جو ہے وہ میری بات ہے۔ تو اللہ نے ان کو یعنی اٹھا کے وہ ایک مقام دیا، اللہ کو تو ہم نے وہ نہیں نیچے لے کر آئے کہ وہ نبی کے برابر ہو گیا۔ تو یہاں پہ اللہ نے ان کو اتنا مقام دیا کہ اپنی رضا جو ہے وہ نبی کی اطاعت، اپنی محبت جو ہے وہ نبی کی پیروی میں رکھی ہے، اور اس بارے میں آپ یہ کہے کہ شیء کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں، قرآن کے یہ الفاظ بھی صحابہ کرام کی مقام کے بارے میں کافی ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور تیسرا جو اولیاء کرام کے بارے میں جو مرزا کی گفتگو ہے، حالانکہ قرآن میں اولیاء کرام کے بارے میں اللہ نے خاص الفاظ کے ساتھ اس کو یاد کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو بے شک اولیاء کرام پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خاص یعنی اللہ تعالیٰ نے خاص اولیاء کا نام لے کر ان کو پکارا ہے کہ وہ نہ ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی شیء نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اس طرح کی ویڈیو دیکھتے ہیں وہ تھوڑا سا ریسرچ کرے کہ یہ بندہ جو الفاظ استعمال کرتا ہے اس میں ٹیکنیکل غلطیاں کیا ہے۔ یہاں پہ اس جملے میں غلطی کیا ہے اصل میں وہ کہ وہ خالق اور مخلوق کو کمپیئر کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ خالق کے مقابلے میں تو کوئی شیء نہیں ہے، لیکن یہ کمپیریزن کیوں بنے گی؟ کس بنیاد پہ آپ خالق کو مخلوق کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔